اس خبر نے سینہ چھلنی کر دیا ہے. افسوسناک خبر ہے, بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی 2 گاڑیوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا اور 14 فوجی جوانوں کو شہید کر دیا ہے. 14 فوجی جوانوں کو. پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں, دہشت گردی کی ایک نئی لہر. گوادر میں ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ. ملک دہشت گردی کی بڑی کارروائی سے بچ گیا. پاک فوج نے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر حملہ ناکام بناتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو مار گرایا. باقی 3 دہشت گردوں کو بھی گھیر کر محدود کر دیا گیا. میں اضافہ کریں اور ان کے لیے ہارڈ شپس لے کے آئیں اور ان کو انوسینٹ لوگوں کو گرفتار کریں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارے جن لوگوں کو نکال رہے ہیں وہ انلیگل لوگ ہیں. شہید کر دیا گیا ہے آج بلوچستان میں. اندازہ کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ جن 14 گھروں میں آج ٹیلی فون کال کی ہوگی, میسج کیا ہوگا کہ جناب آپ کا بیٹا ملک پر قربان ہو گیا ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ بزدل اور ناپاک دشمن نے آج ہمارے 14 جوانوں کے خوبصورت ماؤں کے بیٹے جوانوں کی چھاتیوں سے خون بہایا ہے. یہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے, یہ دشمن ہمارے شہروں میں بیٹھا ہے, ہمارے محلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ دشمن ہم پر اٹیک کر رہا ہے. یہ صرف 14 فوجی نہیں ہیں جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اس ملک میں 6-7 لاکھ سے فوج نہیں ہے. یہ صرف فوج ایک ادارہ نہیں ہے, اس ملک کا ہر شہری فوجی ہے. یہ 25 کروڑ عوام فوج ہے. ہر بندہ, ہر شہری, ہر بندہ اس ملک کا فوجی ہے. لہٰذا یہ ہم سب کے اوپر اٹیک ہے. یہ دشمن نے ہم سب کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے اور ہم سب کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. ہم سب کے اوپر وہ حملہ ور آج ہوا ہے. اس کا مقابلہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں, چونکہ صرف یہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا, بلکہ یہ ہم سب میں موجود ہے, یہ ہمارے شہروں میں موجود ہے. یہ ایک روپ دھار کر ایک بہروپیے کی صورت میں ہم سب میں موجود ہے. لہٰذا ہم سب نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ وہ چوکنے رہیں, وہ اس چیز کو پہچانیں کہ سلیپر سیلز ہیں, یہ بدبودار ایجنٹس ہیں جو ہمارے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور جس طرح کا ایک ماحول پاکستان کے اندر چل رہا ہے, ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے, ایک عدم استحکام ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہمارے فوجی جوانوں کو مار رہا ہے. اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ ہمارا وہ فوجی جوان جو اس وقت بارڈر کے اوپر کھڑا ہے, ہمارا وہ فوجی جوان جو ہماری حفاظت کے لیے گاڑی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آن کر رہا تھا. لہٰذا اس وقت بھی جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے باقی جوان بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں, صرف ایک گولی سے دور کھڑے ہیں, لیکن وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ہم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے اور ہم سب نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ان شہروں کے اندر, ہمارے قصبوں میں, ہماری دکانوں میں, ہمارے بازاروں میں اور سڑکوں کے اوپر موجود ہیں جو اس طرح کی تخریب کاری کروا رہے ہیں. دشمن بھائی سے پلان کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, لیکن یہ جو بدبودار ایجنٹس ہیں یہ ہمارے شہروں میں موجود ہیں. اور یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے, بہت افسوسناک واقعہ ہے. CCTV ویڈیو بھی اس کے سامنے آئی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہیدوں کو, شہداء کو, ان کے درجات بلند کرے. اور ہم نے ان کی قدر کرنی ہے, ہم نے ان کی شہادتوں کی قدر کرنی ہے. اور شہادتوں کے علاوہ بھی یہ واحد وہ لوگ ہیں, یہ ایسے سرپھرے لوگ ہیں جو موت کو اپنی محبوبہ واقعتاً سمجھتے ہیں اور گولی کے سامنے ہر وقت سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ واحد وہ شہادت, یہ واحد وہ موت ہے کہ جس کے بعد فخر کیا جاتا ہے. آج جن 14 گھروں میں فون کیا ہوگا انہوں نے بھی فخر کیا ہوگا, انہوں نے بھی اس کے بعد شکر الحمدللہ کہا ہوگا کہ ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے خون بہایا, اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. اس چیز کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس چیز کی ہمیشہ ہم نے لاج رکھنی ہے. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ کہ عمران خان صاحب کے گھر سے زمان پارک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں پر ایک شخص ان کے گھر کے بعد جاتا ہے, ایک رپورٹر ہے, اور زمان پارک کے باہر عمران خان کے گھر کے باہر رونق لگی ہوتی تھی. عمران خان نہ بھی بلائیں تب بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے. بڑا حملہ گوادر میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر, پسنی سے اوماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشت گردوں کا حملہ اور 14 فوجی جوان اپنی جان سے چلے گئے. اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور گھناؤنے فعل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اب دہشت گردوں کو آپ انصاف کے کٹہرے میں کیسے لا سکتے ہیں یہ تو بہرحال آپ ہی جانتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بہت بری خبر یہ ہے کہ DI خان ٹانک اڈا کے قریب دھماکہ جس میں 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اب تک, اور اس میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے دہشت گردوں کے بیچ اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ, اور اس میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ پولیس وین ہو, پولیس کی گاڑیاں ہوں یا وہ فوجی گاڑیاں ہوں, نشانہ انہی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو بنایا جا رہا ہے. اچھا, اب سیکیورٹی فورسز کی DI خان اور لکی مروت میں جو ہے کاروائیاں, اس کا جواب دیا گیا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو بدو مقابلے ہوئے جس میں ایک طرف دہشت گرد سامنے تھے اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے پھر ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی اور ان کی طرف سے جواب دیا جا رہا تھا. تو اس مقابلے میں
2 दहशत गर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाक़े की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था, और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी, या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250 300 लोग सिविलियंस जो मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। इसमें ये बताया गया आईएसपीआर की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ है, और इस तरह की बहुत सारी इसकी डिटेल सामने आ रही है। अब जैसा मैंने पहले ये कहा आपको कि इंसाफ के कटहरे में कैसे लाया जाएगा, जब ये बात कही जाती है कि इंसाफ के दहशतगर्दों को आप कैसे लाएंगे अदालतों में, इंसाफ का कटहरा तो ये होता है। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि उनको भी मार दिया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा, तो वो तो इस सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। वो मारते हैं आके पहले, उसके बाद जाहिर है कि उनको मारा जाता है, अगर वो पकड़े जाएं या मारे जाएं या वो भाग जाते हैं। तो जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है, उसमें एक तो है टीटीपी। तो टीटीपी से तो डायलॉग चल रहा था, उस डायलॉग का क्या हुआ आपका? रुक गया वो डायलॉग। उनको तो कौमी धारे में लाया जा रहा है, उनको तो आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे प्यारे लोग बनाकर, हैं, उनको अब कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दे दें, उस पर बिठा दें उनको। हो तो कुछ ऐसे ही रहा था। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि हमारे कभी ये खबरें आती हैं कि जनाब डायलॉग हो रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, जबकि जिस वक्त जनरल फैज हमीद DGI थे, उस वक्त वो फटाफट भागे भागे जो है अफगानिस्तान गए थे। हैं जी, वो चाय के कप वाली आपको पता है तस्वीर हो रही थी, तो जनाब डायलॉग हो रहा था, जिरगे जा रहे थे, कहाँ गए वो सब? उसका क्या फायदा हुआ? अगर भाई ये इलीगल लोग हैं तो आपको तो चाहिए कि हमारे साथ तावन करें, बजाय इसके कि आप तावन करें। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि खबरदार निकाला। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी यही कहा, उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला, वरना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। तुसी हिसाब लाओ, बंदा इन्हों पूछे, आप एक मुल्क को चला रहे हैं और आप क्या चाहेंगे कि इलीगल पाकिस्तानी आपके मुल्क में बैठे रहें, या इलीगल इंडियंस या इलीगल अमेरिकन्स? आप तो नहीं चाहेंगे। तो जब आप ये चीज़ नहीं चाहते किसी और मुल्क के लिए, तो आप ये चीज़ पाकिस्तान अपने अफगान रेफ्यूजीज को कैसे कहेंगे कि वो पाकिस्तान में जाके बैठे रहें? मैं समझता हूँ एक भी अफगान अभी कोई बंदा ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसने ये कहा हो कि थैंक यू पाकिस्तान कि आपने हमारे लोगों को इतने साल यहाँ पर रखा। एक भी ऐसा एक भी अफगानी आपको नहीं मिलेगा। सो फिर इसी पे क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है, और मैं तो इस थीम की बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि जी ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक है, मुस्लिम भाईचारा, फलाना चारा। कोई चारा नहीं होता। द नेशंस परस्यू द नेशनल इंटरेस्ट, सिंपल, पीरियड। लोग, मुल्क जो होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। मुल्क जो है वो, बांग्लादेश ने क्या रोहिंग्या को इजाज़त दी कि वो बैठ जाए वहाँ पर? कोई मुझे, क्या इजिप्ट ने गज़ा के लोगों को कहा है? उन्होंने तो जो फॉरेनर्स थे गज़ा के अंदर, उनको नहीं निकलने दिया। वो आज अभी कल परसों मेरा ख्याल है वो निकले हैं, उन्होंने उनको भी नहीं निकलने दिया जनाब। और हम यहाँ पे बड़े चैम्पियन बने हुए हैं। हमारे साइंसदानों को बड़ा शौक था जनाब, अफ़गानिस्तान में तालिबान आएंगे, इस्लामिक निज़ाम आएगा, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री। हम